السلام علیکم. یو آر واچنگ بیک ٹو بیریا اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ وائزہ رحمان. آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ پروگرام الومنائی کے لیے ہے, کیونکہ وہ آتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ اپنے پرسنل اور پروفیشنل لائف کے ایکسپیرینسز. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئی ٹی سیکٹر میں ان کا کافی نام ہے. ماسٹرز کیا ہے بیریا یونیورسٹی سے ان 2005 ان کمپیوٹر سائنسز. آئی ٹی سیکٹر میں سب سے پہلے انہوں نے جوائن کیا پاکستان ٹوبیکو کمپنی کو. دین لفارج گروپ کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے ایز اے ٹیم لیڈ فار سافٹ ویئر اینڈ ERP کنسلٹنٹ. آج کل یہ کام کر رہے ہیں فوجی فاؤنڈیشن کے ساتھ ایز اے سینئر پروجیکٹ مینیجر. ہم بات کر رہے ہیں مسٹر عمران صاحب کی. کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ہوں. کیسا لگ رہا ہے بحریہ کے؟ بحریہ کے بہت اچھا لگ رہا ہے اینڈ لاٹ مینی میموریز رستے میں آتے آتے ریکال بھی ہو رہی تھیں. وہ تمام چیزیں ایکچولی ایک سینیٹک ویو میں سامنے آ رہی تھی کہ اچھا یہ وہ جگہ ہوتی تھی جہاں پہ ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے, گپ شپ کارنرز ہوتے تھے اینڈ آل دیٹ اسٹف. 2005 کا بیچ ہے آپ کا. ایگزیکٹلی ماسٹرز کیا تھا آپ نے کمپیوٹر سائنسز میں یہاں سے. جی. 2005 کے بعد آپ کتنی بار بحریہ آئے ہیں, کتنی بار موقع ملا بحریہ آنے کا؟ آئی وزٹڈ اونلی ونس, اور اس وقت میں اپنی ڈاکٹریٹ کے ایڈمیشن کے لیے آیا تھا یہاں پہ. بٹ انفارچونیٹلی اس وقت یہاں پہ وہ پروگرام آفر نہیں ہو رہا تھا. تو اس کے بعد پھر آج میرا سیکنڈ وزٹ ہے آفٹر 2005. 2005 کے بعد اب آپ کا سیکنڈ وزٹ ہے بحریہ. جی ایگزیکٹلی. کافی انفراسٹرکچرل چینجز آئے, ہمارے ایڈمنسٹریٹو چینجز آئے. کسی بھی پلیٹ فارم پہ جب آپ بحریہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا نام آتا ہے تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ انفراسٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے تو کافی ایڈوانسمنٹ اوبویسلی آ چکی ہے, بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم وی ور ان دا اولڈ کیمپس, اور اس کے بعد نیا کیمپس اسٹارٹ ہو رہا تھا اس کی کنسٹرکشن. اینڈ اس وقت تو کافی مطلب کہ انفراسٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے کافی گرومنگ آ چکی ہے یہاں پہ, کافی بہتر ہے. اور ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے ڈائریکٹلی ان ٹچ نہیں رہا میں بحریہ کے ساتھ, بیکاز ابھی ریسنٹلی میں نے الومنائی کا جو ایک آپ کا ہے سیٹ اپ اسے جوائن کیا, تو مجھے اتنی نو ہاؤ نہیں ہے کہ ایڈمنسٹریٹیولی یہاں پہ کیا امپرومنٹس ہوئی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ کچھ پلیٹ فارمس پہ ایسا موقع ملا ہے فار انڈکشن آف کینڈیڈیٹس ان آور آرگنائزیشنس. تو وہاں پہ کچھ کینڈیڈیٹس تھے جو کہ بحریہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے ہوئے تھے فرام ماسٹرز پروگرام اینڈ فرام گریجویشن پروگرام. تو دیر واز کلیئر ڈفرنس بٹوین بحریہ یونیورسٹی اور اسٹوڈنٹس کی جو گرومنگ ہوتی ہے جس طرح سے اس پوائنٹ آف ویو سے ایز کمپیریٹیولی ٹو دا ادر یونیورسٹیز. آلدو کہ تمام یونیورسٹیز جو ہیں وہ رسپیکٹیبل انسٹیٹیوشنس ہیں, بٹ ایک کلچر, ایک انوائرمنٹ جو یہاں پہ پرووائڈ کی جاتی ہے فار اسپیسیفکلی ٹو دی پرسنل گرومنگ آف اینی اسٹوڈنٹ, وہ چیز بڑی کلیئرلی فیل ہوتی ہے وہاں پہ. تو آئی تھنک سو کہ جو وہ کیا کہتے ہیں ایک اپنا وہ ایک بیک گراؤنڈ کیری کر رہی تھی بحریہ یونیورسٹی, اسٹل دے آر کیرنگ دیٹ تھنگ. Nice to know all the information you shared with us regarding our graduates in the industry. اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے ریلیٹڈ کچھ بتائیں, کیسا محسوس کرتے تھے تب, کس طرح کے اسٹوڈنٹ تھے؟ یو ور یور نوٹوریس اسٹوڈنٹ اور ویری لرنڈ, جو بہت زیادہ پڑھائی کی طرف ٹلٹ ہوتے ہیں, بیک بینچر تھے, فرنٹ بینچر تھے؟ ٹیچرس کے بارے میں بتائیں کچھ. اسٹڈیز کا تو شروع سے کوئی اتنا خاص شوق تھا نہیں مجھے. اچھا. تو بس یہ تھا کہ کیونکہ ایک ریکوائرمنٹ ہے جی, یو ہیو ٹو کمپلیٹ یور ایجوکیشن اور دین یو نیڈ ٹو اسٹارٹ یور جاب اینڈ پریکٹیکل فیلڈ اینڈ آل دیٹ. تو اس لیے ہم بھی اسی ایک رن اپ میں شامل تھے. تو آئی ٹک ایڈمیشن ان 2002 اینڈ 2003 بیچز, اور اس وقت بھی یہی سیٹ اپ ہوتا تھا کہ کلاس میں آنا, اور زیادہ موسٹ آف دا ٹائمس وڈ لائک ٹو سٹ آن دا بیک بینچز, وہاں پہ بیٹھنا. اور ٹیچرس کو سم ٹائم ہم اس طرح سے جو اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے سلسلہ وہ چیزیں بھی چلتی رہتی تھیں. ایک ہمارا اسپیسیفک بیچ ہوتا تھا اینڈ اسٹل وی آر ان ٹچ. ہم لوگ ابھی تک اپنے بیچ کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں گروپ کے اوپر. اس پہ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس آر ابراڈ, سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں. پاکستان میں بھی جو ہے وہ بھی بہت اچھی پوزیشنس کے اوپر سیٹل ڈاؤن ہے. وی آر اسٹل ان ٹچ, ہماری گیدرنگس بھی ہوتی رہتی ہیں. تو ہم لوگ اسٹل ابھی بھی انہیں میموریز کو ریکال کر کے یاد کرتے ہیں. اور اسپیسیفکلی اباؤٹ ٹیچرس. کون سے ٹیچرس یاد کرتے ہیں؟ سر شافتاب, ویری نائس اینڈ ویری ہمبل پرسنالٹی, بہت اچھے ٹیچر تھے. سر زرار ہمارے ٹیچر تھے. میڈم تھی, میڈم ثانیہ تھیں. تو دے ور آل ویری نائس ٹیچرس. اور ایک اور چیز جو میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا, کیونکہ ٹیچرس کا ذکر آیا ہے, تو
بیری یونیورسٹی کی ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہمیں کیونکہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سائنسز میری وہ تھی ایکسپرٹیز میں, تو کافی زیادہ ٹیچرز جو تھے وہ پریکٹیکل فیلڈ میں اس ٹائم پہ بھی کام کر رہے تھے. آلدو کے کچھ پرماننٹ فیکلٹی کے بھی ٹیچرز تھے, لیکن جو ٹیکنیکل کورس ہوتا تھا اس کے لیے یونیورسٹی یوزلی باہر سے کوئی فیلڈ سے جو ایکسپرٹ ہوتا تھا اس فیلڈ کا, تو انہیں انگیج کرتے تھے فار دیٹ اسپیسیفک کورس. اور وہ نہ صرف ہمیں ایک بکش نالج کے اس ٹریک پہ نہیں لے کے جاتے تھے, بلکہ اپنی پریکٹیکل فیلڈ سے ریلیونٹ جتنی بھی چیزیں ہوتی تھیں, جو ایکسپیرینسز ہوتے تھے, وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے تھے. اس کے علاوہ باقی تو پھر ہنسی مذاق اور شغل چلتا رہتا تھا. آپ کی باتوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ نوٹوریس اسٹوڈنٹ میں تو آتے ہی تھے, بیک بینچر بھی تھے, تو کسی کلب ایونٹ سے آپ ریلیٹ کرتے ہو اپنے آپ کو؟ ایگزیکٹلی, اس ٹائم پہ ایک دو کلبز, انفیکٹ ایک کلب ہم نے خود بھی اسٹارٹ کیا تھا, سر عبدالوہاب سے ہم لوگوں نے پرمیشن لی اس ٹائم پہ ایٹ دیٹ ٹائم, اور ہم لوگوں نے کلب اسٹارٹ کر دیا تھا. اینول ڈنرز اور اینول فنکشنز کے اندر ہمارے اس کلب کے ایک یا دو پارٹیسپیشنز ہوتی تھیں, ان دا فارم آف اسکٹس ہو جاتے تھے, ٹیبلوز کے طور پہ آ جاتے تھے, یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو ہمارے کلب کے طور پہ, ہم 6-7 لوگوں کا کلب تھا, تو ہم لوگ پرفارمنس میں شامل رہتے تھے. اور اس کے علاوہ باقی انہوں نے ایک اس ٹائم پہ کلب اور بھی اسٹارٹ کیا تھا جو کہ لائبریری سے ریلیٹڈ تھا. تو بکس تو ہم لوگ اتنا زیادہ پڑھتے نہیں تھے, لیکن یہ کہ اس کا ڈیٹا بیس مینٹین کرنے میں اور باہر سے ارینج کرنے میں, ان ساری چیزوں کے اندر بھی ہم لوگ انگیج رہتے تھے. تو ایکچولی یہ 2 کلبس تھے جن میں زیادہ ہماری پارٹیسپیشن ہوتی تھی. ٹھیک ہے, آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ پڑھائی کا شوق نہیں تھا, جس طرح ینگ ایج میں سب کا وہ ہوتا ہے ڈگریز لینے. آپ ابھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی کی طرف سفر کس طرح آیا آپ کا, کس طرح پہنچ گئے؟ ایکچولی آفٹر ماسٹرز آئی ہیو بین ویری لکی ان دس فیلڈ. ایکچولی اس میں یوزلی ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے اوپر یہی بات کرتا ہوں کہ اس میں کسی انسان کا اپنا پرٹیکولر وہ نہیں ہوتا, کردار نہیں ہوتا, وہ رول پلے نہیں کر رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک کچھ بلیسنگز ہوتی ہیں, آپ کے پیرنٹس کی دعائیں ہوتی ہیں. تو دیٹ ڈے وین آئی ریسیوڈ مائی فائنل سیمسٹر ریزلٹ, اینڈ دا سیم ڈے آئی ریسیوڈ کال فرام پاکستان ٹوبیکو کمپنی, اینڈ دا ویری نیکسٹ ڈے آئی جوائنڈ. تو میں نے جوائن کر لیا وہاں پہ. اس کے بعد پھر میرا ایک پریکٹیکل کیریئر اسٹارٹ ہوا. آئی سروڈ پاکستان ٹوبیکو کمپنی, اور پھر میں لفاج میں چلا گیا. تو پھر وہاں پہ جا کے مجھے یہ تھوڑا سا فیل ہوا کہ اٹس ہیوج رسپانسبلٹی, اور اس چیز کو, اپنے مائنڈ کو ریفریش کرنے کے لیے, اپنی پرسنالٹی کی فردر گرومنگ کے لیے, جو آپ کو ادر وے اراؤنڈ کلاس رومس کے اندر جو آپ کو سیٹ اپ ملتا ہے یونیورسٹیز کے اندر, وہ چیز آپ کو اور کسی جگہ پہ نہیں مل سکتی. دین آئی اسٹارٹیڈ ماسٹرس, MS, I completed MS, and then I started post doctorate from Quaid-e-Azam University. تو اب I feel good to be a student. اچھا, اور انفیکٹ اب تو کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ہی رہنا بہتر ہے. صحیح. تو میں ایون کہ باقی اپنے کولیز کو بھی یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بی اسٹوڈنٹ, کیونکہ جو ایک آپ کو لائف اسٹائل اور ایک اوپننیس مائنڈ کی ایک اسٹوڈنٹ لائف میں ملتی ہے, وہ آپ کسی اور پلیٹ فارم پہ چلے جائیں آپ کو وہاں پہ نہیں ملتی. وہاں پہ آپ کو, آپ کے اوپر ایک ایسی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جی یو شوڈ ہیو ٹو بی لک لائک دس, یو ہیو ٹو سٹ لائک دس, ٹو بیہیو لائک دس. اسٹوڈنٹس میں آپ چاہے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے پلے گروپ کے اسٹوڈنٹ ہیں, اسٹوڈنٹ از اے اسٹوڈنٹ. ویسے بھی لرننگ از این آن گوئنگ پروسیس, اور اسٹوڈنٹ لائف میں وین یو آر اسٹوڈنٹ یو ہیو دا فریڈم ٹو ڈو تھنگس اینڈ ایکسپیریمنٹس. تو آپ سے بات کر کے بہت اچھا اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ہم بات کریں گے ان کی پروفیشنل لائف سے ریلیٹڈ کچھ اور ڈیٹیل میں, اور اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو پروگرام بیک ٹو بیریا. ہم بات کر رہے ہیں مسٹر محمد عمران صاحب سے. سر بتائیں, آپ تعلیم کے شعبے سے بھی منسلک ہیں, آپ پڑھا بھی رہے ہیں یونیورسٹی میں. اسٹوڈنٹس کا تو اب پہلے کیسے آپ دیکھتے تھے جب آپ خود اسٹوڈنٹ تھے, اور اب آپ کو اسٹوڈنٹ کے معیار میں کتنا فرق لگتا ہے, ان کی پرسنل اپروچ ٹورڈ اسٹڈیز؟ آئی اسٹارٹیڈ ان 2016. اس وقت میں قائد اعظم یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس اور IT ڈپارٹمنٹ میں لیکچرز کنڈکٹ کر رہا ہوں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی ممبر. اور اٹس اگین ویری رچ ایکسپیرئنس کہ آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا along with your professional life.
اور یہ اس کیریئر میں میرے آنے کی جو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اسٹوڈنٹس بکش نالج اور ان چیزوں کے اوپر تو ان کی بہت اسٹرانگ گرپ ہوتی ہے. جس پرٹیکولر اسکل سیٹ کے اندر وہ لوگ جا رہے ہیں اور پرسو کرنا چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں تو نو ڈاؤٹ ان کے پاس کافی زیادہ نالج ہوتا ہے اور وہ اپنے مارکیٹ کے اندر اس چیز کو کمپیٹ بھی کر سکتے ہیں. بٹ مارکیٹ میں انٹر ہونے کے لیے کسی بھی آرگنائزیشن کو جوائن کرنے کے لیے جو سب سے ضروری فیکٹر ہوتا ہے وہ آپ کی, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کی ایک پرسنل گرومنگ کیسی ہے, ہاؤ یو نیڈ ٹو ڈیل ود دا پینل, ہاؤ یو موو, ہاؤ آپ کو اپنے ذہن کے اندر وہ ساری چیزیں کیسے ان چیزوں کو پرسیو کرنا ہے تاکہ آپ اس پینل کو فیس کر سکو اپارٹ فرام دا ٹیکنیکل نالج. اور سیکنڈلی جو میجر پوائنٹ یہ تھا کہ مارکیٹ کے اندر جو کرنٹ ٹرینڈس چل رہے ہوتے ہیں, ٹیکنالوجیز بہت زیادہ امپروو ہو چکی ہوتی ہیں, نئے ورژنز آ چکے ہوتے ہیں ان چیزوں کے, وہ جب تک آپ کے فیکلٹی ممبرز میں انڈسٹری ریلیٹڈ لوگ نہیں ہوں گے وہ آپ کو کبھی بھی ان چیزوں کے بارے میں اپ گریڈڈ نالج نہیں دے پاتے. آلدو کے فیکلٹی ممبرز آل آر ویری رسپیکٹیبل, لیکن مارکیٹ کے اندر ٹرینڈ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے ادر دین دا کلاس روم اسٹرکچر. تو ابھی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو نہ صرف اس پرٹیکولر ڈومین کا نالج دوں بلکہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ پریکٹیکلی جو میرے اپنے لیسنس لرنڈ ہیں, جن چیزوں کو میں نے فیس کیا مارکیٹ کے اندر جا کے اور جو اسٹرگل مجھے کرنی پڑی ہے, وہ چیزیں ان کو پہلے سے وہ چیزیں کمیونیکیٹ کر دی جائیں تاکہ وہ اپنا ہوم ورک کر کے ایٹ لیسٹ مارکیٹ کے اندر انٹر ہو سکیں. سو یو بیسیکلی انٹینڈ ٹو برج دا گیپ آف اکیڈیمیا اینڈ انڈسٹری. ایگزیکٹلی. کہ اسٹوڈنٹس کو پہلے سے کیسا فیڈ بیک ملتا ہے آپ کو اسٹوڈنٹس سے؟ بہت اچھا فیڈ بیک ہے الحمدللہ, اور میں اپنے کافی سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان ٹچ بھی ہوں. آلموسٹ مور دین 100 اسٹوڈنٹس آر سیٹل ڈاؤن دا مارکیٹ, جن کا کہ مجھے کالز بھی آتی رہتی ہیں, میسیجز SMS وغیرہ بھی ریسیو ہوتے رہتے ہیں کہ سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے وہ چیزیں ہمیں بتائیں اور ہماری گرومنگ اس طرح سے کی, اور ہم مارکیٹ کے اندر اس وقت جابس کے اوپر بھی ہیں اور وہ چیزیں ہمیں بڑے ہیلپ آؤٹ کیا. اس کے علاوہ میں کچھ کاؤنسلنگ سیشنز بھی کرتا ہوں یونیورسٹی کے اندر اپارٹ فرام دیٹ پرٹیکولر سبجیکٹ اور ان چیزوں سے ہٹ کے. تو اس میں سینئر اسٹوڈنٹس بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, کچھ فیکلٹی ممبرس بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تاکہ اگین جو اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا ایک گیپ ہے اس کے بیچ میں ایک برج ڈیولپ کیا جا سکے, تاکہ وہ گیپ آلتو کہ کچھ چیزیں آپ کو کور اپ کرنی پڑتی ہیں مارکیٹ میں جا کے, لیکن بہت زیادہ نہ کرنی پڑے. آپ کا سروائیول ریشیو جو ہے اسٹوڈنٹ ورسز انڈسٹری وہ کم ہونا چاہیے, زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے یہاں کافی ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کہ ٹوٹلی فوکسڈ آن بک ہوتی ہیں, اکیڈیمیا کے اوپر بہت زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں, ان کی پرسنٹیجز, ان کی گریڈنگس بہت اچھی آنی چاہیے, اور آتی بھی ہیں, لیکن وہی اسٹوڈنٹس جب مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو انفارچونیٹلی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس انٹرویوئنگ پینل کو, اس آرگنائزیشن کو فیس ہی نہیں کر پاتے, اور اگر کہیں ٹیکنیکل سکلز کی بیسس کے اوپر آرگنائزیشن میں انٹر بھی ہو جاتے ہیں, ملٹی نیشنلز یا ملٹی نیشنلز کے اندر چلے بھی جاتے ہیں, تو وہاں کے اسٹرکچر کو اڈاپٹ نہیں کر پاتے, بیکاز انہیں اپنے اکیڈیمیا کے اندر ٹل گریجویشن اور ٹل ماسٹرز وہاں تک وہ چیزیں, ان چیزوں کا ایکسپوجر ہی نہیں ہوتا, وہ ان سیشنز کے اندر مارکیٹ کے ساتھ ان ٹچ ہی نہیں ہوتے, تو انہیں بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہمیں مارکیٹ میں جا کے کیسے ہماری سروائیول کی جو بیسک چیزیں ہوں گی وہ کیا ہو سکتی ہیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وہ چیزیں ڈیلیور کروں انہیں, اور الحمدللہ ابھی تک میں کافی سکسیزفل رہا ہوں اس چیز میں. لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. چلیں, یہ تو بہت اچھی بات بتائی آپ نے. آپ نے پہلے ایک اور بات کی تھی کہ جب آپ گریجویٹ ہوئے تھے تو آپ کو فوراً ہی PTC میں, پاکستان ٹوبیکو کمپنی میں جاب ملی. گریجویشن سے پہلے یا جس دن گریجویشن کا دن تھا اس دن آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے مارکیٹ سے, کہ آپ کو کس قسم کا ایکسپوجر مل جائے گا, یا آپ کیا چیز سیکھیں گے, یا آپ ڈیمانڈ کیا تھی آپ کی مائنڈ میں, ایک کیا فریم بنا ہوا تھا, کیا کلاؤڈ لے کے چل رہے تھے؟ اس میں ایک اور چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ میں جس گروپ میں تھا, میرے جو باقی کولیگس تھے, اسٹوڈنٹس تھے, فیلوز, وہ ابھی بھی اس وقت بھی میرے ساتھ ان ٹچ ہیں. تو ود ان دیٹ پرٹیکولر گروپ ایک کمپٹیشن اسٹارٹ ہو گیا لاسٹ سیمسٹر کے اندر ہی. وی آل اسٹارٹیڈ آور انٹرنشپ اسٹارٹ کی, جی مجھے بھی کرنی چاہیے, دو نے کر دی, مجھے بھی کرنی چاہیے, اینڈ دین وی آل ٹوگیدر, ہم لوگوں نے ایفرٹس بھی کیے ایک دوسرے کے لیے بھی, اینڈ وی اسٹارٹیڈ آور انٹرنشپس. جیسے ہی لاسٹ سیمسٹر ختم ہوا تو ایسا ہم میں سے کسی کے بھی ذہن میں نہیں تھا کہ ہمیں ابھی جا کے پریکٹیکل فیلڈ میں آرگنائزیشن جوائن کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. ایون کہ موسٹ آف اس ایون ڈیڈنٹ نو ہاؤ ٹو رائٹ اے ریزیومے.
ہمیں وہ بھی چیزیں آئیڈیا نہیں تھا کہ جی اچھا ریزیومے لے کے جانا پڑتا ہے یہ وہ, کیونکہ انٹرنشپ میں ایک ٹوٹل اور چیز ملتی ہے آپ کو, اس میں آپ چلے جاتے ہیں آرگنائزیشن میں, کوئی نہ کوئی ریفرنس ہوتا ہے آپ کے پاس, آپ جوائن کرتے ہیں اور آفٹر منتھ اور 2 months آپ کی انٹرنشپ کمپلیٹ ہو جاتی ہے, آپ واپس آ جاتے ہیں. تو لیکن پریکٹیکل فیلڈ میں جب آپ آتے ہیں تو وہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہوتی ہے, بیکاز ناؤ یو آر بیکمنگ اے رسپانسبلٹی آف دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن. تو وہ کچھ ڈفرینٹ چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ سے. ایٹ دیٹ ٹائم یو آر ناٹ اونلی رسپانسبل, ان فیکٹ یو آر بیکمنگ این اکاؤنٹیبل فار دیٹ پرٹیکولر پوزیشن. تو وہ چیزیں بہت زیادہ انوالو ہوتی ہیں. تو ہم میں سے کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ جی ہمیں وی ہیو ٹو ڈو جاب, اور ابھی جا کے ہم ابھی تو 1 مہینہ 2 مہینے ہم تھوڑا سا چل آؤٹ کریں گے, کچھ ٹرپس وغیرہ ہوں گے پاکستان کے آگے پیچھے, کچھ گھومیں گے پھریں گے, انجوائے کریں گے, اینڈ دین وی ول سی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے, آگے اسٹڈیز کرنی ہے, آرگنائزیشن جوائن کرنی ہے. تو وہ چیزیں تھیں. لیکن فارچونیٹلی, ویری فارچونیٹلی, ہمارا سارا گروپ جتنا بھی ہے, وی ور آلموسٹ 8 to 9 اسٹوڈنٹس, تو سب بہت اچھی جگہوں پہ سیٹلڈ ہیں. دے ہیو جوائنڈ ویری گڈ آرگنائزیشنز اینڈ کپل آف دیم ہیو اسٹارٹیڈ دیئر اون بزنسز ان فیکٹ, اینڈ دے آر سیٹلڈ ڈاؤن ابراڈ. تو کافی اچھا سیٹ اپ چل رہا ہے ان کا بھی. تو اگین ہیونگ سیڈ دیٹ, آل ڈیپینڈز آن دا پرسنل گرومنگ آف دیٹ پرٹیکولر انڈیویجول فرام دا یونیورسٹی. تو یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ایک یونیورسٹی کا کیا رول ہے ایک اسٹوڈنٹ کی گرومنگ کے لیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جب خود گریجویٹ ہوئے تھے تو آپ کو لگا کہ آپ کتنے گروم ہیں مارکیٹ میں جانے کے لیے, اور مارکیٹ سے جو آپ کی ایکسپیکٹیشنس تھیں وہ اس ٹائم پہ کیا تھیں؟ جس طرح ہم نے پچھلے کویشچن میں بھی میں نے یہ بات کی, تو وہ تو آپ نے بتا دیا کہ کس طرح آپ مارکیٹ سے انٹروڈیوس ہوئے تھے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایک سیٹ اپ یہ بھی ہے کہ جب اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہو رہا ہوتا ہے یونیورسٹی سے, تو ہی اور شی ڈزنٹ نو کہ مجھے یہاں سے جا کے اتنا کلیئر آئیڈیا نہیں ہوتا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس. آل دو کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ویری کلیئر روڈ میپ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے ہم نے اس پرٹیکولر فیلڈ کے اندر گریجویشن کرنی ہے, اینڈ دین یہ پرٹیکولر آرگنائزیشنز ہیں, یہ سیٹ اپس ہیں جہاں پہ مجھے اپلائی کرنا ہے اور جوائن کرنا ہے وہاں پہ. لیکن موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس, ان کے ذہن میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. دے آر جسٹ اسٹڈنگ آؤٹ, دے آر جسٹ اٹینڈنگ دا پیریڈز, دے آر جسٹ اٹینڈنگ دا لیکچرز, اور چل آؤٹ کیا, گھوما پھرا, پڑھا, بکس لی اور گھر چلے گئے. صبح اٹھے اسی طرح بکس اٹھائی اور یونیورسٹی آ گئی, دیٹس اٹ. پیپرز آئے جی, پڑھے, بیٹھے, کمبائن اسٹڈی کی, پیپرز اٹیمپٹ کیے, پاس ہو گئے, بلے بلے, دیٹس اٹ, اور واپس گھر چلے گئے. تو ان کی کیریئر کاؤنسلنگ اس طرح سے نہیں ہوتی. ایٹ دیٹ ٹائم بھی مجھے یاد ہے کہ سر زرار اور سر شفتاب کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے ایک آئیڈیا جنریٹ کیا تھا کہ سر ایک کیریئر کاؤنسلنگ ہمارے پاس ہونی چاہیے, تاکہ اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ انہیں کن فیلڈس میں جانا ہے. میرے اگر 5-6 دوست اس فیلڈ میں جا رہے ہیں تو مجھے بھی وہاں جانا چاہیے, 3-4 لوگ اس سائڈ پہ جا رہے ہیں تو مجھے بھی اس سائڈ پہ یہ ٹرینڈ نہیں ہونا چاہیے ہماری یونیورسٹیز کے اندر, جو کہ فیلوشپ کو ایکچولی انکریج کرتا ہے. ایوری انڈیویجول شوڈ نو کہ میرا کیریئر میپ کیا ہونا چاہیے. ہماری انڈسٹریز کے ساتھ اتنا کلوز لائزن ہونا چاہیے یونیورسٹیز کا, انسٹیٹیوشنس کا, تاکہ انڈسٹریز کو بھی پتہ ہو کہ ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ کن فیلڈس میں کس لیول کے اوپر پاس آؤٹ ہو کے آ رہے ہیں, ہمیں انہیں کیسے اڈاپٹ کرنا ہے. ہماری یونیورسٹیز کو یہ بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ہماری انڈسٹری کے اندر کیا چل رہا ہے, اور ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہاں ایڈجسٹ کروانا ہے اور کیسے ایڈجسٹ کروانا ہے. اگر آپ اس برج کو ختم نہیں کر پائیں گے تو پھر اسٹوڈنٹس اوبویسلی جب مارکیٹ میں جائیں گے, اور آج کل جس طرح سے ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کچھ پینڈیمک کی وجہ سے بھی, اور اس سے پیچھے بھی پاکستان کی کچھ اکانومی کنڈیشن ایسی ہے کہ جاب ویکینسیز نہیں ہیں اس طرح سے. اینڈ آئی ہیو سین لاٹ مینی اسٹوڈنٹس جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوتا ہے بٹ دے آر ڈوئنگ کلیریکل جابس. ریزن بینگ کہ اس ٹائم پہ کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ ہمیں کس فیلڈ میں جانا چاہیے, کس فیلڈ میں نہیں جانا چاہیے, کس فیلڈ میں ہمارا انٹرسٹ ہو سکتا ہے, کس فیلڈ میں نہیں ہو سکتا. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ سب چیزیں جو ہے یہ کولیکٹیولی ہو کے ہماری اکانومی کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں. تو اگر ان چیزوں کو, ان گیپس کو ختم کیا جا سکتا ہے تو وہ انسٹیٹیوشن لیول پہ بھی اور آرگنائزیشن لیول پہ بھی ان دونوں کو کولیکٹیولی ایک پلیٹ فارم کے اوپر آنا پڑے گا, اسپیشلی ہمارے اس کنٹری کے اندر, تاکہ ہم ان چیزوں کو ختم کیا جا سکے. ادروائز تو پھر ایک لیول ہے انفلیشن کا, وہ بھی انکریز ہو رہا ہے, بے روزگاری ہے وہ بھی انکریز ہو رہی ہے, تو وہ چیزیں تو بڑھ ہی رہی ہیں, ختم نہیں ہو رہی ہیں. آپ نے کافی بگ جائنٹ گروپ کے ساتھ کام کیا. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, واٹس یور کی ٹو سکسیس, یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو گریجویٹس کو پتہ ہونی چاہیے؟ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آئی ہیو بین ویری فارچونیٹ ان دیز آل تھنگس. تو جہاں پہ میں نے سوچا مجھے ایڈمیشن بھی ملا یونیورسٹیز کے اندر,
جن آرگنائزیشنس میں کام کرنا چاہتا تھا وہاں پہ بھی کام بھی کیا میں نے. کچھ آرگنائزیشنس کے اندر میں پروجیکٹ بیس اسائنمنٹ کے اوپر بھی رہا, جس طرح S&P گلوبل ہے, اٹس اگین ملٹی نیشنل آرگنائزیشنس ہیں. NCR کے ساتھ میں اٹیچ رہا ہوں کچھ پروجیکٹس کے لیے, ایز اے کنسلٹنٹ آپ کام کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور جو میرا اسپیسیفک کیریئر تھا وہ اگین پاکستان ٹوبیکو کمپنیز ہے, ملٹی نیشنل, لفارج اگین ورکنگ ایگزیکٹلی, اٹس اگین بگ نیم. اور اس وقت بھی جو فوجی کا سیٹ اپ ہے, فوجی فاؤنڈیشن کا, اٹس اے ہیوج کنگلومیریٹ سیکٹر جو کہ پورے پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے. تو اسٹارٹنگ فرام مائی گریجویشن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو آپ کے ٹیچرس, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے گریجویشن میں ہم لوگ, کیونکہ پروگرامنگ پہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہو گیا تھا میرا, تو میں اور میرے ایک دوست اور ہوتے تھے, ہم لوگ لیب میں بیٹھ کے ہم لوگوں نے وائرس بنانے اور لیب کا سیٹ اپ ڈسٹرب کر دینا سارا, کچھ کمپیوٹر سیٹ اپس ڈسٹرب کر دینے, باقی چیزیں کر دینی, وہ جس طرح سے ایک بٹ آف نوٹی تھنگس. تو ٹریس کرتے کرتے ہمارے سر حافظ علیم ہوتے تھے, انہیں پتہ چل گیا, ہی کالڈ می, اور انہوں نے کہا کہ جی عمران آپ کی پروگرامنگ اسکلز میں نے دیکھی ہے ماشاء اللہ سے بڑی اچھی ہیں. میں کہا سر میں نے تو کبھی پروگرامنگ کی نہیں, آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ سیٹ کہ جی وہ پرٹیکولر وائرسز تھے وہ آپ ہی نے بنائے تھے, آپ ہی کے سسٹم سے جنریٹ ہوئے, تو وائی ڈونٹ یو موو یور جو بھی آپ کے اسکل سیٹس ہیں پازیٹیو سائڈ پہ کیوں نہیں لے کے جاتے؟ تو ہی آسکڈ می کہ آپ ڈیٹا بیسز کی فیلڈ جوائن کرو. اس ٹائم پہ کافی اسکوپ تھا ان چیزوں کا, میرا بھی تھوڑا سا انٹرسٹ اس میں بننا اسٹارٹ ہو گیا. اور ہی اسپیسیفکلی مجھے انہوں نے یوں سمجھ لیں کہ انگلی پکڑ کے ہی چلایا ایک طرح سے فور ہول گریجویشن. وہاں سے میں نے ڈیٹا بیسز کی فیلڈ جوائن کی, اور پھر میں نے یہاں پہ بھی آ کے اپنے میجرس میں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز ہی رکھا. یہاں پہ بھی مجھے کافی اچھے ٹیچرس ملے, کافی پریکٹیکل ٹیچرس ملے جنہوں نے ڈفرینٹ انڈسٹری کے اندر ڈیٹا بیس اپلیکیشنس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہوا تھا. تو میرا انٹرسٹ تھوڑا سا مزید اس سائڈ پہ بھی آنا اسٹارٹ ہو گیا. اور جیسے میں یہاں سے پاس آؤٹ ہوا تو ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ ہی آرگنائزیشن میں کچھ ویکینسیز تھیں, آئی اپلائیڈ دیئر, اور پھر وہاں پہ مجھے جاب کی کال بھی آ گئی. لیکن اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ یو شوڈ نو کہ آپ کا انٹرسٹ کس فیلڈ میں ہے, آپ کو کہاں جانا ہے. یو شوڈ ناٹ موو بلائنڈلی کہ جی اچھا میرا انٹرسٹ اگر اس چیز میں ہے میں کر رہا ہوں, اور آفٹر 4 اور 5 ایئرز آپ کو پتہ چلے کہ جی مارکیٹ میں تو اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. کوئی آرگنائزیشن ایسی پاکستان کے سیٹ اپ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جو آپ کو روم دے سکے. تو پھر اس طرح کے کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ یور ڈگریز آر جسٹ لائک اے ریسیپٹ آف یور ایکسپینسز یو ہیو انکرڈ ان 4 اور 5 ایئرس. تو اس کے علاوہ اور کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. سو along with that degree یو شوڈ نو کہ آپ کے پاس ٹیکنیکل اسکل کیا ہے اور مارکیٹ میں ڈیمانڈ کس چیز کی ہے. آل دو کہ کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہے, اس میں ہمیشہ ایک روم رہتا ہے, لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے جہاں پہ کہ یہ مارکیٹ بھی سسٹینیبل ہو جاتی ہے, سیچوریشن آ جاتی ہے ایک لیول کے اوپر. تو آپ کو اپنی انڈسٹری کے ساتھ مل کے فیکلٹی ممبرس کو وہاں پہ ایک روم کریٹ کرنا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, تاکہ ان کا سروائیول بھی ہو سکے وہاں پہ. آپ سے باتیں کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ اگر ہماری ایڈمنسٹریشن کو کوئی میسج دینا چاہتے ہو, یا یونیورسٹی میں کوئی آپ پرٹیکولر چینج چاہتے ہو کہ یہ ہونا چاہیے تھا جو ہمارے ٹائم پہ نہیں تھا. ایکچولی ہمارے ٹائم پہ بھی ہم لوگوں نے کافی زیادہ یہاں سے چیزیں جو ہیں وہ لرن کی. کافی ساری چیزیں جو نہیں تھی ہمارے پاس اور مارکیٹ میں بھی نہیں تھی, وہ ہم لوگ یہاں سے لے کر کے ہم نے ڈیلیور کی وہاں پہ. اور ڈفرینٹ لیولس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی فرام ویئر یو لرن دیز آل تھنگس, آپ کے فیکلٹی ممبرس کون تھے, یہاں تک بھی کویشچن ہوئے. تو وہ بہت اچھا ایک بندہ پراؤڈ فیل کرتا ہے. لیکن ایڈمنسٹریشن کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ بحریہ یونیورسٹی اوبویسلی اپنے اس ہسٹری کو اپنے اس کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کو کیری کر رہی ہے, اور ہوپ فلی کہ آگے بھی کیری کرتی رہے گی. لیکن میری ساری اسپیچ کا ایک پرپز یہ بھی ہے کہ فیکلٹی اینڈ انڈسٹری ان دونوں کے بیچ میں بہت اسٹرانگ بانڈنگ ہونی چاہیے. وہ چاہے کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ ہے, چاہے میڈیا کی فیلڈ ہے, چاہے کوئی اور چیز ہے. آپ انڈسٹری سے لوگوں کو انگیج کریں جو کہ پاکستان کی انڈسٹریز کے اندر کام کر رہے ہیں, انہیں آپ بلائیں, ان کے سیشنز کروائیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ان کی تھوڑی سی نوہا ہو, اینڈ دے کیم ٹو نو کہ انڈسٹری کے اندر کیا پریکٹسز چل رہی ہیں, ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو گروم کرنا ہے تاکہ ہم ان جگہوں پہ جا کے سروائیو کر سکیں. تو یہ ایک برج بنانا بہت ضروری ہے, نہ صرف بحریہ یونیورسٹی کے لیے بلکہ باقی بھی تمام یونیورسٹیز کے لیے, اور جتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہمارے پاس چل رہے ہیں, آپریٹ کر رہے ہیں, وہاں تمام جگہوں پہ یہ چیزیں لازمی ہونی چاہیے. اور سیکنڈ اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے جو ایک چیز فیل کی ہے سنس لاسٹ 4 اور 5 ایئرس جب سے میں ٹیچنگ کی فیلڈ میں ہوں, اور اس سے پہلے بھی تھوڑا سا آبزرو کرتا تھا, کہ ہمارے پاس سے نا ایک جو بینگ اے ہیومن
جو ایک صبر اور تحمل والا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے ہمارے پرسنالٹیز کے اندر سے، وہ چیزیں کافی حد تک ختم ہوتی جا رہی ہیں. پیشنس کا لیول ختم ہو ایگزیکٹلی پیشنس کا لیول وہ اس لیول پہ جا چکا ہے کہ جی بس آپ ہلکی سی تیلی لگائیں اور دیٹس اٹ، یو ول ہیو اے ہیوج بلاسٹ دیئر. تو وہ اس طرح کی سچویشن آ چکی ہے. اور اگین اس کے بھی کچھ بیک گراؤنڈس ہوں گے، ہر انڈیویجول کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ اور ہسٹری کیری کر رہا ہوتا ہے، تبھی وہ اس ایک لیول کے اوپر پہنچتا ہے کہ اس کا جتنا بھی وہ لیول ہے پیشن کا وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ بی ہمبل، بی پیشنیٹ یور ڈریمز. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے بھی ان چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں، ریدر دین کہ آپ بہت زیادہ ایگریشن کے اندر آ جائیں اور ایک انوائرمنٹ کو خراب کرنا اسٹارٹ کر دیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری ینگ جنریشن کے اندر ہونا بہت ضروری ہیں. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، کافی مفید انفارمیشن آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی اور آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو فار دس آسم اپرچونیٹی. تو آج کے پروگرام میں ہمارے جو گیسٹ تھے وہ ایک IT اسپیشلسٹ تھے جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت سارے لیسن تھے. اگلے پروگرام میں ملیں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ اور کسی نئے شعبے سے ریلیٹ کرتے ہوں گے وہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.